اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام اربعین حسینی اور ظہور امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا باہمی تعلق میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسے جیسے اربعین امام حسین علیہ السلام کے دن قریب آ رہے ہیں، لوگ دنیا کے مختلف ممالک سے، شہروں سے کربلا معلیٰ کا رخ کیے ہوئے ہیں، اور جیسے جیسے اربعین حسینی قریب آ رہا ہے، یہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کربلا معلیٰ، نجف اور عراق کے ہر شہر میں لوگوں کا ایک سمندر ہمیں نظر آتا ہے جو اپنے آقا و مولا کے ہاں نذرانہ عقیدت پیش کرنے حاضر ہوں گے۔ ناظرین کرام، عشق کی کئی داستانیں ہمیں اس اربعین پہ اور ہر سال نظر آتی ہیں، جو کہ اپنی مثال آپ ہیں۔ لوگ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے، لوگ اپنے ہر قسم سے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح وقت نکالیں، کس طرح زاد راہ اکٹھا کریں، کس طرح ہم اربعین امام حسین علیہ السلام مولا کی بارگاہ میں جمع ہو کر مولا کے پاس منائیں، اور اس کی داستانیں ہمیں مختلف زاویوں سے نظر آتی ہیں۔ جس طرح ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بھی اس ہر موضوع پہ گفتگو کی ہے، اس طرح آئندہ بھی آپ کو ان پہلوؤں سے اجاگر کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام میں ہم اپنے مہمان کو مدعو کرتے ہیں، اور اسی موضوع کے ریلیٹڈ اربعین حسینی اور ظہور امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا باہمی تعلق کیا ہے، ربط کیا ہے، اس حوالے سے ان سے چند سوال کرتے ہیں، اور ان سوالوں سے پھر ان کے جوابات سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے ایک برادر سید علی حیدر نقوی موجود ہیں، جن کا تعلق جھنگ سے ہے۔ ہم ان سے سوال بھی کریں گے اور پھر ان کے جوابات سے مستفید ہوں گے۔ سب سے پہلے میں برادر سید علی حیدر نقوی صاحب آپ کو ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ السلام علیکم سید علی حیدر نقوی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ برادر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ دعائیں سید آپ سنائیں، آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے، مزاج ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بالکل مولا کا کرم ہے، شکر خدا ہے۔ آپ سنائیں، طبیعت ٹھیک ہے، مزاج ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سید، بے حد شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وہ ٹائم نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں وہ آپ تشریف لے کے آئے۔ بہت شکریہ برادر، آپ بھی سلامت رہیں۔ آپ نے ہمیں بندہ نچیز کو اس قابل سمجھا کہ آپ اپنے ہمیں چینل پہ لائیو لے کے آئے، بہت شکریہ۔ مولا آپ کی یہ ڈیوٹی آپ نے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سلامت رہیں برادر۔ الہی امین، شکریہ سید، اگر آپ کی اجازت ہو تو اگر آپ کوئی تمہیدی بات اس اربعین کے حوالے سے کرنا چاہیں، یا پھر ہم اپنے سوالوں کے سیشن کی جانب بڑھیں، جیسے آپ کہیں۔ جی آپ نے بہت اچھے دو عنوان جو آج کل روزمرہ میں یہ بہت ضروری سوالات بھی ہیں اور بہت اچھا عنوان ہے۔ اربعین چیلہ میں امام حسین علیہ السلام، یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 40۔ عربی میں 40 کو اربعین کہتے ہیں۔ بالکل۔
جس کا مطلب ہے 40-40 امام حسین علیہ السلام محض ایک مذہبی اجتماعی یہ نہیں ہے، بالکل ایک یہ عالمی تحریک ہے، عالمی تحریک ہے اور اخلاقی اجتماعی روحانی سطح پر مسلمانوں کی تربیت کرتی ہے۔ بے شک اس کے بعد ارمین امام حسین علیہ السلام عام طور پہ اسے چیلم بھی کہا جاتا ہے، جو جی جسے آپ کو میں بتاؤں کہ 40واں، جی جی ہمارے ناظرین اس چیز سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اس کو چیلم بھی کہا جاتا ہے، جو ہر سال تعداد میں لاکھوں کی نہیں، ہزاروں کی نہیں، کروڑوں کی تعداد میں مومنین تو اس کے توفیقات میں داخل اس ہوتے ہیں مناسبے اور میں ثواب دارین بالکل حاصل بالکل ماشاء جی۔ اللہ اور اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کربلا میں جو شہید ہوئے تھے ان کے ساتھیوں کا 40واں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب قافلہ واپس مدینے میں روانہ ہوتا ہے نا، شام سے مدینے کو روانہ ہوتا ہے، کربلا میں پہنچتا ہے، ادھر شہداء کی قبور پہ سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی زیارت، بالکل ہاں بالکل ایسا ہی سید اور کہ اس کے بعد اس کے بعد آپ کا دوسرا یہ عنوان تھا کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ ظہور امام زمانہ علیہ السلام ایک اسلامی مکتب بالخصوص شیعہ اثنا عشری ان کے عقیدے کے مطابق ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا پردہ غیب سے ظاہر ہونا اور دنیا پہ عدل و انصاف قائم کرنا، یہ ایک امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور ہونے میں یہ ہمیں اس چیز کی بہت بے تابی سے ہمیں شدت ہے اس چیز کی بالکل کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو، اور ظہور ہونے کے بعد یہ جو دنیا پہ ظلم اور ناانصافی یہ چھایا ہوا ہے، یہ ان کے جب ظہور ہوگا وہ اپنی حکومت کریں گے، وہ آگے اس سرزمین پہ آ کے وہ عدل و انصاف قائم کریں گے بے شک اور عدل کا کریں گے سب مسلمانوں کے ساتھ۔ بے شک بے شک، اور اس لیے ہم صبح و شام اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج کی صدائیں بھی بلند کرتے ہیں کہ میرے اللہ ہمارے باہرویں آقا یوسف زہرا حجت خدا کا جلد سے جلد ظہور فرمائیں، اور ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم اپنے مولا و آقا کے آوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ اور یہ 40 اسی کی تربیت گاہ ہے، یہ 40 اسی کی جو ہے وہ تمہید ہے، یہ مقدمہ ہے کہ کس طرح یہاں سے ہم تربیت حاصل کر کے اپنے مولا و آقا کے لشکر میں جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بے حد ہی بہترین طریقے سے اور خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں بتایا کہ 40 کسے کہا جاتا ہے، اور پھر امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے ہم کس طرح اس کو جو ہے مقدمہ بنا کے مولا کے آوانوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سید، ابھی میں اپنے جو ہے وہ سوالوں کی نشست کی طرف بڑھوں گا۔ سید، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ 40 میں اتحاد امت کا نظریہ ظہور میں کیسے جو ہے وہ ظاہر ہوگا، یا اس کے حوالے سے اگر آپ ہمیں آگاہ کریں تو۔ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ میں آپ کو ایک دفعہ پہلے عرض کر چکا ہوں، جو 40 امام حسین علیہ السلام ہے یہ ایک بین الاقوامی ایک مارچ ہے، پیدل مارچ ہے۔ بالکل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے عدل و انصاف کے قیام کے لیے ایک ایسی عملی مشق ہے اور ماڈل پیش کرتا ہے کہ جس سے تمام مسلمانوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادتیں دے کر، شہادتیں کروا کر کیسے نانا کے دین کو بچایا، پامال ہونے نہیں دیا۔ اور درس کربلا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں، ہم نہ کہ باطل کا ساتھ دیں۔ بالکل اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے ہمیں حق کا ساتھ دینے کا بالکل خاصاً خاص ایک ہمیں طریقہ بتا دیا ہے کہ بالکل ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کہ جیسے روایات میں ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ اگر یہ دنیا ایک سائڈ پہ ہو جائے اور مولا علی علیہ السلام ایک سائڈ پہ ہو جائیں تو آپ پوری دنیا کو چھوڑ دینا اور مولا علی علیہ السلام کے پیچھے چلنے شروع کر دینا، کیونکہ آپ کو اس کشتی سے نجات ملے گی، آپ کو دنیا سے نجات بالکل نہیں ملے گی، دنیا آپ کو گمراہ کرے گی، شیطانیت میں ڈالے گی۔ مولا علی علیہ السلام کے جس راستے پہ چل رہے ہیں اس راستے پہ چل آپ کو نجات ملے گی، آپ کو سیدھا راستہ ملے گا، آپ کو وہ
نجات کی طرف لے کے جائیں گے، نہ کہ معاذ اللہ وہ آپ کو گمراہ نہیں کریں گے، حتیٰ کہ جو دنیا داری ہے وہ آپ کو گمراہ کرے گی، ایسا ہی ہے، وہ آپ کو شیطانی چرکے میں ڈالے گی، وہ آپ کو گمراہ کرے گی، اللہ کی عبادت سے دور کر دے گی۔ اسی طرح ہمیں چیلا میں امام حسین علیہ السلام سے یہ ایک ایسا ہمارے لیے ماڈل اور پیش اور نمونہ ہے، ماڈل پیش کرتا ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک دفعہ تو لازمی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چیلا میں امام حسین علیہ السلام پہ بات کریں۔ اگلے دن برادر میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، 100 سالہ ایک بوڑھی خاتون تھی، مولا ان کی زندگی دراز کرے، وہ پوسٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ 100 سالہ ان کی عمر تھی اور وہ پیدل واک تقریباً 80 کلومیٹر وہ پیدل واک کرتی ہیں۔ یہ محبت اہل بیت، یہ عشق حسین ابن علی ہے، یہ عشق ابا عبداللہ الحسین ہے کہ جس میں جو ہے نہ بچپن دیکھتے ہیں، نہ جوانی دیکھتے ہیں، نہ بڑھاپا دیکھتے ہیں۔ یہ عشق حسین ابن علی ہی ہے جو بوڑھوں کو جوان، بچوں کو جوان، اور جس میں کوئی بھید بھاؤ نظر نہیں آتا۔ ماشاءاللہ، واقعہ نہیں، یہ الگ ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ یہ تو در اہل بیت ایسا در ہے کہ اس پہ آتے ہوئے کوئی میثم تیمار بن جاتا ہے، کوئی ابو ذر غفاری بن جاتا ہے، کوئی میثم تیمار کی طرح سولی پہ چڑھ کے بھی علی علی کرتا ہے۔ یہ در اہل بیت ایسا ہے، ہمیں اس چیز پہ بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکنا چاہیے۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی شہادتیں دی، اس کا بالکل ہمیں اس چیز پہ یقین ہے، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں انہوں نے حق کا ساتھ دے کے بتایا کہ حق ایسے ہے۔ بے شک، بے شک جی، اور یہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کو ایسے جناب یہ قریب کہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر سال کروڑوں اتنی پیدل واک کرتی ہے، 80 کلومیٹر کو تھوڑا سا سفر نہیں ہے، 80 کلومیٹر، جی، اتنی شدت، گرمی کی شدت میں اتنا پیدل چل کے جانا، یہ مولا کے ان کے اوپر بہت زیادہ کرم ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بالکل آپ کے سامنے اور واضح ہے کہ یہ امام کے ظہور کے قریب ایسے کر رہا ہے کہ نہ کہ میں ادھر ایک اور بات کرنا چاہوں گا ناظرین کو کہ یہ صرف ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا بھی نہیں، بلکہ ان کے ظہور کے لیے ہمیں خود کو ایسے تیار کر لینا چاہیے کہ ہم امام کو پسند آ جائیں، کہ ہمیں وہ اپنی فوج میں، ہمیں وہ مجاہدوں میں ہمیں وہ شامل کر لیں۔ بے شک، بے شک، بے شک، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی مدلل اور خوبصورت انداز سے آپ نے ہمیں جو ہے اس پہلو سے اجاگر کیا کہ کس طرح اربعین امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ظہور میں جو کیسے جو ہے نا مدد کر سکتا ہے، یا کیا مشابہت ہے اس میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ انسانیت کی بقا تھا، اس لیے امام حسین علیہ السلام کو محسن انسانیت کے جو ہے لقب سے جو ہے یاد کیا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے جب قیام کیا تو اس وقت ہر طرف ظلم، جبر اور جاہلیت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ امام علیہ السلام نے جو ہے قیام کر کے یہ ظلم جبر کا جو ہے وہ خاتمہ کیا، جہالت کا خاتمہ کیا، اسلام کی بقا کا ذریعہ بنے۔ اور اسی طرح جب امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے تو ہمیں روایات میں دیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ دنیا ظلم و جبر سے بھر چکی ہوگی، لوگ ایک دوسرے کا ناحق جو ہے وہ قتل کریں گے، حق کھائیں گے۔ تو جب امام کا ظہور ہوگا تو اس کے بعد جب امام حکومت قائم کریں گے تو بالکل بالعکس ہو جائے گا، کیسے کہ عدل و انصاف کا جو ہے وہ نظام قائم ہوئے گا۔ حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے کہ لوگ اس طرح ایک دوسرے کو اپنا حق دیں گے، کوئی کسی کا حق نہیں کھائے گا، کہ اگر کوئی شخص صدقہ نکالنے کے لیے کوئی شخص ڈھونڈے گا تو اسے کوئی فقیر نہیں ملے گا کہ اس کو وہ جو ہے وہ صدقہ دے۔ اب یہی وہ رستہ ہے جو ہمیں یہ تربیت سکھاتا ہے کہ کس طرح جہاں دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں جبر ہو رہا ہے، جہاں دنیا میں لوگ ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں، وہاں ایک رستہ
کربلا کا رستہ ہے، یہاں ایک رستہ نجف سے کربلا کو جاتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کس طرح اپنا مال دوسروں پہ نشاور کیا جاتا ہے، کس طرح خود گرمی دھوپ برداشت کر کے آرام چھوڑ کے زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت کی جاتی ہے۔ اور اسی رستے پہ، اسی جگہ پہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، کیا دیکھتے ہیں، یہاں پہ سکھ بھی ہے، یہاں ہندو بھی ہے، یہاں کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، فقط شرط ایک ہے کہ وہ انسانیت کی بقا کی تھی امام حسین علیہ السلام نے، تو اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر مذہب سے، ہر قوم سے لوگ آتے ہیں، ہر ملک سے آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سید، اسی طرح میں اگلے سوال کی جانب بڑھوں گا۔ سید بتائیے، کیا ہر سال اربعین ظہور کو قریب کرتا ہے؟ یہ جو اربعین امام حسین علیہ السلام ہے، لوگ اس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور تجدید عہد کرتے ہیں مولا کے ساتھ، کیا یہ ذریعہ بن سکتا ہے کہ ہم اپنے وقت کے آقا کے جو ہے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں؟ اس حوالے سے اگر آپ آگاہ کریں تو۔ جی برادر عزیزم، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ آپ پہلے فرما رہے تھے، میں ادھر ایک بات کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور ان کے اہل و عیال کی قربانی یہ صرف اہل تشیعوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک پوری امت مسلمہ کے لیے بہترین ایک نمونہ ہے، اور پوری دنیا پہ اور پوری دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ایک ایسا بہترین نمونہ ہے کہ جو ہمیں حق کا راستہ دکھاتا ہے اور ہمیں کشتی نجات، کشتی امام حسین علیہ السلام کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اربعین ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے قریب کرتا ہے؟ جی بالکل، میں ادھر بتانا چاہوں گا، جی بالکل یہ اربعین ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے بالکل قریب کرتا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے یہ اربعین امام حسین پہ کروڑوں کا جم غفیر یہ پیدل وار کرتا ہے اور تمام امت مسلمہ کو یہ دکھاتا ہے کہ ہمارے لیے یہ چیز، ہمارے لیے یہ راستہ ایک کامیابی کا راستہ ہے۔ ہم دنیا داری، اپنے کام، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر، اپنے مال، اپنے دولت کو، سب کچھ چیزوں کو، سب کو پیچھے چھوڑ کر ہم ایک کشتی نجات کی طرف رواں ہیں، اور ہم خراج تحسین امام زمانہ علیہ السلام اور مولا کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں ایک انسانیت کا درس دیتا ہے۔ کربلا سے ہمیں امن اور اخوت، بھائی چارہ اور سلوک کرنے کا ہمیں یہ کربلا سے درس ملتا ہے۔ اور اس کے بعد چیلا میں امام حسین علیہ السلام کی تعداد پہ جم و غفیر کروڑوں لوگوں کا جناب، یہ آپ کو جمع غفیر یہ وہی صفات پیدا کرتا ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے اور امام وقت کی، امام زمانہ اور امام وقت کی نصرت کے لیے یہ ہمیں تیار کرتا ہے۔ بے شک۔ اور اس کے بعد اربعین یہ ثابت کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور حریت پسند مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے لیے یہ ایک سب سے بہت بڑا مرکز ہے۔ جیسے یہ اب آپ کے سامنے مثال ہے کہ کروڑوں کا جمع غفیر چہلم امام حسین علیہ السلام، پوری دنیا کے ممالک سے لوگ آتے ہیں اور کربلا کے میدان میں جاتے ہیں اور ادھر امام کو گریہ کرتے ہیں اور ان کے جناب تعزیت پیش کرتے ہیں، ان کے اہل و عیال کے لیے، ان کے اہل و عیال کی جو شہادت جن کو نصیب ہوئی اور انہوں نے اپنی شہادتیں دی، اور ان کی زیارات مقدسہ پر جا کے سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ تمام زائرین یہ جا کے امام حسین علیہ السلام پر یہ اپنا جا کے سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا ہم قربان جائیں، ہم آپ پہ سلام کرتے ہیں، ہم آپ کی آل پہ سلام کرتے ہیں، ہم آپ کے صحابہ پہ سلام کرتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ قربانیاں دی۔ ادھر 9 لاکھ، ادھر 72 شہدائے کربلا تھے، ان کو شہید کرنے کے لیے 9 لاکھ بلائے گئے تھے۔ یہ اس میں بھی ایک بہادری اور ایک شجاعت کا ہمیں ادھر سے درس ملتا ہے کہ ادھر یزیدیوں کا 9 لاکھ کا لشکر تھا اور ادھر 72 تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے حق اور باطل حق کر کے دکھایا اور باطل کا سامنا کیا، اور باطل اور یزید کی بیعت نہیں کی، اور باطل کو ڈنکے کی چوٹ پہ اس کا سر
نیچے کر کے دکھایا بے کہ شک باطل یہ چیز ہے اور حق کا علم ہمیشہ تا قیامت تک بلند رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے حد ہی بہترین طریقے سے آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح ہر سال 40 ظہور کو جو ہے وہ قریب سے قریب تر کرتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہم امام کا ظہور تب ہوگا جب بالکل مولا کو بھی ایسے ہی اعوان و انصار ملیں گے جس طرح آقا حسین علیہ السلام کے پاس تھے. دیکھتے کیا ہیں کہ لوگ ان کو پتہ ہے، جو مولا کے انصار ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جو رات گزرے گی صبح ہمیں درجہ شہادت پہ فائز ہونا ہے. امام نے کہا کہ میں دیے بجھا دیتا ہوں اور میری طرف سے تمہیں اجازت ہے اگر کوئی جانا چاہے، اور یہ مت سوچنا کہ میں حسین اس سے ناراض ہوں گا، بلکہ میں تمہاری جنت کا بھی ضامن ہوں. اور دیے بجھا کے اجازت بھی دے دی، بیعت بھی اٹھا لی، لیکن پھر بھی کوئی صحابی وہاں سے نہ ہلا. اور یہ عشق کی داستان ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح اگر ہمیں آج اپنے وقت کے حسین کے لشکر میں شامل ہونا ہے تو ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں کس طرح اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے جو ہے وہ اپنے مولا و آقا کو یہ ثابت کرنا ہوگا مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ سید، اگلا میرا تیسرا سوال آپ سے ہے کہ 40 ہماری روزمرہ زندگی کو کیسے بدلتا ہے، اس حوالے سے اگر آپ ہمیں آگاہ کریں تو. جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا عزیزم برادر، مولا آپ کو سلامت رکھے. 40 امام حسین علیہ السلام یہ پوری امت مسلمہ اور لوگوں پہ یہ عارضی نہیں بلکہ ایک دائمی اثرات مرتب کرتا ہے کہ جس سے انسانوں کے دلوں میں، تمام امت مسلمہ کے دلوں میں یہ ایک اہل بیت کی محبت پیدا کرتا ہے. اور ہر آدمی اور ہر مومنین اعضاء کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس سال انشاءاللہ کربلا محلہ جائیں، اپنے مولا کو سلام پیش کریں، ان کے اہل و عیال کو سلام پیش کریں اور ان کی بارگاہ میں جا کے گریہ کریں اور ان کے اہل و عیال کی قبر پر جا کے سلام پیش کریں. کیونکہ کربلا کا ایک اثار و سخاوت کا درس نجف کربلا کے راستے سے ہمیں کسی غرض کے علاوہ جناب انسانوں کی خدمات اور انسانوں کی بالکل اس کو خود غرضی کہہ لیں آپ، اس کو ختم کر کے دوسرے انسانوں کے جینے کے لیے یہ ہمیں درس دیتا ہے اور یہ ہمیں ایک عادت ڈالتا ہے کہ ہمیں اپنے مومنین کرام کے ساتھ کیسا سلوک پیش کرنا چاہیے اور ہمیں ہماری روزمرہ زندگی میں جو آتی ہیں وہ ہمیں کیسے دور کرنی چاہیے. کیونکہ یہ ہمیں امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں سب چیزوں کا ایک حل کر کے بتا دیا کہ کیسے ہماری روزمرہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، کیسے پریشانی آتی ہیں، کیسے کہ اولاد نابند ہو جاتی ہے. اور اس کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ اولاد کو حل رزق نہیں کھلایا جاتا، اس وجہ سے ہمارے زندگی میں مشکلات آتی ہیں. اور کربلا کے درس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں استقامت پہ رہنا چاہیے اور ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے. کیونکہ ہماری زندگی میں صرف ایک حسینیت ہے اور ہمیں اسی حسینیت پہ ہمیشہ ڈٹ کے رہنا چاہیے اور اسی حسینیت کو دیکھتے ہوئے اور محبت اہل بیت کو دلوں میں منور کرتے ہوئے، دلوں میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کے ایسے حالات کو تبدیل کرنا چاہیے کہ جو کہ ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہوں. ہمیں صرف کشتی نجات کی طرف جانا چاہیے کہ جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے اور دلوں میں محبت اہل بیت پیدا کی ہے اور ہمیں اہل بیت کے بالکل ان کے قریب لا کے کھڑا کر دیا ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. بے شک، اور بے اسی شک. لیے میں تو ادھر ایک اپنے نظریے کے مطابق بات کرنا چاہوں کہ بعض ہمارے آبادی دہ علاقوں میں عزیزم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بیچارے اس چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہم طلب امام حسین علیہ السلام اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم کربلا تشریف لے جائیں، جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے، انہوں نے عزیزم ایک اپنا ایسے نظام بنایا ہوا ہے. انہوں نے چھوٹے چھوٹے سال کے بعد سیل کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتے ہیں.
اپنے بچوں کا کھانا سے کم کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمیں جہلم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ہمارے دلی شوق ہے اور ہم اپنے دلوں کو منور کرنے چاہتے ہیں اور ہم زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم ان کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں گے, ہم بارگاہ میں گریا کریں گے, ہم ان کے قدموں میں جا کے ہم اپنے لیے دعا کریں گے, ہم اپنی تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں گے کہ مولا ہماری تمام زندگی میں مشکلات کو دور فرما اور امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں تاجیل فرما اور ہمیں کے سپاہیوں میں شمار فرما اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم امام کو پسند آ جائیں اور وہ ہمیں اپنی فوج میں ہم جنگ کرنے کے لیے وہ ہمیں اپنی فوج میں ایک غلام کے طور پر وہ ہمیں داخل کر لیں. بے شک ماشاءاللہ سید, بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں بتایا اور ایک پہلو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کس طرح زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اپنی ضروریات کو کم کر کے جو ہے وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اربعین امام حسین علیہ السلام میں شرکت کرتے ہیں. یہ چند مناظر آپ کو جو ہے وہ دکھائی جو کہ لائیو مناظر ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ باب قبلہ امام حسین علیہ السلام سے ایک تشبیہی طور پہ جو ہے وہ ایک قافلہ ہے جو اسیران کربلا کا قافلہ ہے جو کربلا سے کوفہ سے شام کی قید و بند کے بعد کس طرح یہ قافلہ کربلا میں پہنچا تھا, اس کی ایک جھلک ہمیں جو ہے یہ اس میں کیمرے میں جو کہ لائیو چل رہا ہے دکھائی دے رہی ہے کہ کس طرح اسیران کربلا جو ہے بھی سفر کو کربلا معلیٰ میں جو ہے وہ داخل ہوئے کہ جنہیں امام حسین علیہ السلام پہ رونے کی اجازت نہ تھی, جنہیں امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرنے کی اجازت نہ تھی, لیکن آج دیکھیں ہزاروں زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام, یہ جو ابھی مناظر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ بابل کے جو ہے وہ ایک شہر ہے جس کے مناظر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. محافظہ بابل ہے جسے ہمارے ہاں جو ہے وہ صوبہ کہہ لیں, پروونس کہہ لیں, اور اس کا شہر ہے قاسم. یہ اس کے مناظر ہیں کہ دیکھیں جہاں جہاں آپ کی نظر جائے گی جو ہے عراق میں آپ کو یہ مناظر دکھائی دے رہے ہیں کہ کس طرح آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو لوگ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے گھروں سے, اپنے وطنوں سے, اپنے ملکوں سے, اپنے شہروں سے چلتے ہیں, پیادہ روی کرتے ہیں اور مولا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور آخر اس کیوں نہ نکلیں وہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ جو محسن انسانیت ہیں, جنہوں نے انسانیت کی بقا کی ہے, اور ہمیں روایات بتاتی ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے چلتا ہے ایک قدم کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. بعض روایات کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص آقا و ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جتنے قدم چلے گا خداوند عالم اسے ایک قدم کے ہر ایک قدم کے جو ہے 100 مقبول حج, 100 مقبول عمرہ اور 100 ایسا مقبول جہاد جو اس نے نبی مرسل کی قیادت میں کسی ظالم کے خلاف جو ہو وہ لڑا ہو, اس کا جو ہے اجر و ثواب جو ہے ملے گا. یہ اجر و ثواب جو ہے ایسے نہیں ملتا, یہ اجر و ثواب اس کے لیے استقامت دکھانی پڑتی ہے, اس لیے گھروں سے نکلنا پڑتا ہے, اس کے لیے گرمی کو گرمی کی فکر کو چھوڑنا پڑتا ہے. یہ مناظر, یہ علم آپ کو جو دکھائی دے رہے ہیں یہ تجدید عہد کے لیے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں کہ اے مولا و آقا ہم آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے آئے ہیں, مولا ہم آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے آئے. مولا جب آپ نے ندا دے تھی, جب آپ نے صدا دے تھی حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی مجھ حسین کی مدد کرنے والا, تو ہم آج اکٹھے ہو رہے ہیں, تب ہم موجود نہ تھے, ہم آج آپ کی بارگاہ میں یہ عہد کرنے آئے ہیں مولا ہم آپ کے وقت تو موجود نہ تھے لیکن ہم اپنے وقت کے حسین کی بارگاہ میں ضرور نذرانہ عقیدت پیش کریں گے, ان کے اوان و انصار میں شامل ہوں گے, ان کے ہم رکاب جو ہے وہ جنگ کریں گے, ان کی نصرت کریں گے. یہ عشق کی داستانیں ہمیں ہر جگہ سے جو ہے نظر آتی ہیں. اسی طرح ہم کیا دیکھتے ہیں, مہران بارڈر, وہاں پہ جو جمع غفیر ہے زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا. اب مہران بارڈر آج 14 صفر المظفر ہے, یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مہران بارڈر کے ہیں.
یہ ضرباتیہ جو ہے علاقہ ہے، حدود ہے، وہاں سے کے جو مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے، دن بدن ان تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ اپنے مسافت کو 40 50 60 کلومیٹر میں جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں کہ ہر دن اتنا ہم سفر کریں گے تاکہ ہم 19 یا 20 سفر کو آقا اور مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جو ہے وہ پہنچ سکیں اور مولا کی جو ہے وہ زیارت کر سکیں۔ سید، اگلا سوال کی جانب میں بڑھوں گا کہ اگلا سوال میرا آپ سے ہے کہ مختلف قوموں کا اکٹھا ہونا کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ جو ابھی مناظر بھی ہم نے دیکھے کہ کس طرح جم غفیر جو اکٹھا ہے کربلا میں، جو رستہ کربلا کی طرف آتا ہے وہاں آپ کو لوگ نظر آئیں گے، یہ جو مختلف لوگوں کا، مختلف قوموں کا، مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والوں کا ایک ہی جگہ پہ اکٹھا ہو جانا ہمیں کیا جو ہے وہ پیغام دیتا ہے؟ اس بارے سے اگر آپ ہمیں آگاہ کریں تو۔ یہ اتنی قوموں کا، تمام ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کا ایک جگہ پہ اربعین امام حسین علیہ السلام پہ اکٹھا ہونے کا ہمیں یہ اس سے نظر آتا ہے کہ یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی خاطر، جیسے وہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑ کر کربلا کی طرف، کوفہ شام کی طرف امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا اور اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں، اسی طرح یہ مومنین اور یہ ظاہرین، یہ بالکل یہ جیسے آپ نے پہلے بجا فرمایا ہے کہ یہ مومنین اپنا یہ ایک سرٹیفکیٹ کے طور پر اپنا یہ ایسے ہوگا کہ یہ آخرت میں ان کے لیے ایک نجات ثابت ہوگی، جیسے انہوں نے، جیسے آپ نے پہلے فرمایا ہے کہ تمام مومنین اور ظاہرین یہ اپنا ایک سلام پیش کرنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، ہم اس دور میں واقع کربلا کے دوران ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، اور ہم آج کے دور میں ہم آپ کے حق اور بہادری، شجاعت اور نجات کے علم کو بلند کرتے ہوئے ہم اس کے سائے کے تلے ہم پوری قوم اکٹھی کھڑی ہیں اور ہم آپ کو سلام پیش کرنے آتی ہیں اور ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں، کیونکہ اربعین چہلہ میں امام حسین علیہ السلام کوئی ایک ملک نہیں، کوئی ایک رنگ نہیں، کوئی ایک نسل نہیں، یہ ایک پوری بین الاقوامی ادھر قوم میں اکٹھی ہوتی ہے، اس میں آ کے نہ کوئی قوم رہتی ہے، نہ کوئی نسل رہتی ہے، نہ کوئی رنگ رہتا ہے، فقط ایک رہتا ہے تو صرف حسینیت رہ جاتی ہے، اور اس حسینیت سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں باطل کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور اس امام حسین علیہ السلام پہ ظاہری غفیر کا اکٹھا ہونا یہ تمام یزیدیوں کے منہ پہ ایک تماچا ہے، اور اس طرح یہ تماچا ہے کہ ان کو ہر سال بڑھتی چڑھتی ہوئی تعداد میں اضافہ نظر آتا ہے، اور اس چہلہ میں امام حسین علیہ السلام، اربعین امام حسین علیہ السلام کے قریب جب دن آتے ہیں اور واقعہ کربلا کے مد نظر رکھتے ہوئے تمام ناظرین کو پتہ ہے کہ شجاعت اور بہادری کا علم ایک دفعہ 1400 سال کے بعد ایک دفعہ بلند ہو چکا ہے، کیونکہ ایک اربعین سے پہلے ایک اربعین واقعہ ہو چکی ہے۔ میں ادھر واضح طور پہ یہ نہیں بیان کرنا چاہتا، بالکل کہ یہ ایک بہادری اور ایک شجاعت اور ایک انہوں نے اپنے صبر اور استقامت اور باطل کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کا، اور یہ درس کربلا کا ہے سید، یہ درس کربلا کا ہے، یہ تربیت کربلا کی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کس طرح باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہے، اور یہی وجہ ہے لوگ آج اس جگہ پہ اربعین امام حسین علیہ السلام پہ بھی اکٹھے ہو کے یہی درس لے کے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ سید، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آج ہزاروں کی تعداد میں زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اس جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک زائر
جو سب سے پہلا زائر ابا عبداللہ الحسین ہے، جسے جابر بن عبداللہ انصاری کہا جاتا ہے، وہ کس طرح مولا و آقا کی بارگاہ میں آیا، وہ کس طرح مولا کی بارگاہ میں آتا ہے، کس طرح زیارت کرتا ہے، جو کہ آنکھوں سے جنہیں روایات بتاتی ہیں کہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن دل کی بصیرت کیا تھی، کیا طریقہ کار تھا۔ اسی طرح ابھی ہم یہ جو ابھی ایک ویڈیو آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح جابر بن عبداللہ انصاری آئے اور انہوں نے زیارت کی۔ سید آپ بھی دیکھیں، ہمارے ناظرین بھی اس ویڈیو سے جو ہے وہ دیکھیں کس طرح زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کرنی چاہیے۔ بسم اللہ۔ غروب کا وقت تھا اور وہ صحرا 40 شب و روز سے اپنے دامن میں سرخ خون کی خوشبو سمیٹے ہوئے تھا۔ ایک بوڑھا مرد دور سے نمودار ہوا، جابر بن عبداللہ انصاری۔ اس کے قدم آہستہ تھے، آنکھیں خاموش تھیں، مگر اس کا دل 1000 بینا آنکھوں سے زیادہ بینا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے دیرینہ ساتھی، جن سے آپ نے وعدہ فرمایا تھا ایک دن آئے گا کہ تم میرے حسین کی سرزمین کربلا میں زیارت کرو گے۔ انہوں نے فرات میں غسل کیا، اسی دریا میں جس کے پانی کا ایک قطرہ بھی حسین علیہ السلام کے تشنا لبوں کو تر نہ کر سکا۔ جابر خوشبو سے معطر ہو کر اس طرح قدم بڑھا رہے تھے جیسے کوئی اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ لیکن وہ کس خاک پر اپنا سر رکھیں؟ ان کے گمگشتہ محبوب کی کوئی نشانی نہ تھی کہ اچانک جان بخشنے والی ایک نسیم چلنے لگی، ایسی معطر خوشبو کہ جس نے انہیں مدہوش کر دیا اور اپنی طرف بلانے لگی۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، آپ کی قبر کی مٹی عرش کبریہ ہے۔ اے حسین، آسمان کا دل اس مصیبت کو کیسے برداشت کر سکا؟ ابھی اس خاک پر آنسو ٹپک ہی رہے تھے کہ دور سے شیون و زاری کی آواز نے صحرا کی خاموشی کو توڑ دیا۔ ایک غریب کارواں آ رہا تھا اور ایک ایسا غم جو 40 دن بعد پھر سے پھوٹ پڑا۔
ناظرین کرام، یہ آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے کہ یہ جو قبر حسین پہ ہم اکٹھا ہوتے ہیں، یہاں پہ آج زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے آرام کے لیے، استراحت کے لیے آپ کو بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آئیں گی، آپ کو بڑے بڑے سہولیات نظر آئیں گے، لیکن جب ہمیں اس کربلا میں آنا ہو، جب ہم اس کربلا میں داخل ہوں، جب ہم اس کربلا کا ارادہ کریں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے یہ کربلا وہ کربلا ہے کہ جس میں علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، یہ کربلا وہ کربلا ہے کہ جس کے میں عباس کے بازو قلم ہوئے، یہ کربلا وہ کربلا ہے کہ جس میں قاسم کے ٹکڑے ہوئے، یہ کربلا وہ کربلا ہے کہ جس میں شہزادہ علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، یہ کربلا وہ کربلا ہے جہاں پہ ہمارے مولا و آقا کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا ذبح کیا گیا، یہ کربلا وہ کربلا ہے جہاں پہ خیموں کو جلایا گیا، یہ کربلا وہ کربلا ہے جہاں پہ مخدرات عصمت کو اپنے بھائیوں بیٹوں پہ رونے کی اجازت نہ تھی، یہ کربلا وہ کربلا ہے۔ ہمیں ان کی آج ان کربلا کی رونقوں کو دیکھے، اب اس کو بسایا ہے حسین ابن علی نے، اس کو کربلا سے کرب و بلا سے کربلا معلیٰ بنایا ہے حسین ابن علی میں، لیکن یہ وہی کربلا ہے جس میں خون حسین شامل ہے، یہ وہی کربلا ہے کہ جس میں شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر کا خون شامل ہے۔ جب ہم زیارت پر آئیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے اور وہ مناظر، وہ قربانیاں ذہن میں رکھتے ہوئے زیارت کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، میں اپنے مہمان کی جانب بڑھوں گا اور ان سے ایک سوال اور پوچھوں گا۔ برادر سید علی حیدر نقوی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، کیا 40 انتظار امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کو تقویت دیتا ہے؟ اس حوالے سے اگر آپ ہمیں آگاہ کریں تو۔ ناظرین کرام، یہ مناظر ایک زائر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے آپ نے دیکھے کہ کس طرح ایک زائر ابا عبداللہ الحسین کو ہونا چاہیے کہ جب وہ کربلا میں آئے تو وہ سارے مناظر اس کے ذہن میں نقش ہوں، وہ مناظر اس کے سامنے ہوں۔ یہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑے، لوگ اپنے اہل و عیال کو چھوڑے کربلا کا رخ جو کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں حسین ابن علی کی قربانی یاد ہے، انہیں یاد ہے کس طرح ظلم کیا گیا، انہیں یاد ہے کہ کس طرح قربانیاں دیں گی۔ میں برادر سید علی حیدر نقوی سے اگلا سوال کرنا چاہوں گا۔ برادر، کیا 40 انتظار امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کو تقویت بخشتا ہے؟ اس حوالے سے اگر آپ ہمیں آگاہ فرمائیں تو۔ جی، سب سے پہلے میں معذرت کرتا ہوں، میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ کوئی ایشو نہیں سر۔ جی، تو برادر ایک دفعہ سوال دوبارہ دہرائیے۔ کیا 40 انتظار امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کو تقویت بخشا؟ یہ جو یوم 40 ہے، یہ چہلم امام حسین علیہ السلام ہے، یہاں پر لوگوں کا اکٹھا ہونا، مومنین کا آپس میں اکٹھا ہونا، اور یہاں سے مختلف پہلو جو سیرت کے ہیں، جو کردار کے ہیں، جو اخلاق کے ہیں، جو اشعار کے ہیں، یہاں سے وہ لے جا کے ہم جو اب اپنے اوپر عمل اس پہ کریں گے، پٹ کریں گے، تو کیا وہ انتظار امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کو تقویت بخشتا ہے، ہمیں اور منتظر، صحیح معنوں میں منتظر امام زمانہ بناتا ہے؟ اس حوالے سے اگر آپ ہمیں آگاہ کریں تو۔
جی بالکل، میں پہلے ادھر ایک بات کرنا چاہوں گا بسم کہ اللہ۔ ظہور کا مقصد ہے امام زمان ظہور، اور اسی وقت میں ہوگا جب آپ کا بنیادی مقصد زمین پر عدل و انصاف اور استقامت اور عدل و انصاف کریں گے اور ظلم کو ختم کریں گے، اور جب ان کا ظہور ہوگا۔ اور چیلہ میں امام حسین علیہ السلام یہ چیز ظاہر کرتا ہے، اور تمام ظاہرین امام حسین علیہ السلام کے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور یہ مولا کو بتانا چاہتے ہیں کہ مولا اب ہم تھک چکے ہیں دنیا کے ظلم اور ناانصافی سے، ہم تھک چکے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم حق کی صدا بلند کر رہے ہیں، ہم لبیک یا حسین سے لے کر لبیک یا مہدی تک ہم صدا بلند کر رہے ہیں، مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پردہ غیبت سے باہر آئیے، ہمارا انتظار ختم کیجیے، مولا ہم آپ کے لیے منتظر ہیں، ہم آپ کی زیارت کے لیے منتظر ہیں، ہم آپ کی حکومت کے لیے منتظر ہیں، ہم آپ کے عدل و انصاف کے لیے منتظر ہیں، اور مولا ہماری یہ دعائیں بالکل ضرور سنتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ فقط ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے خود کو اتنا اختیار کریں کہ آپ کو ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور مولا کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے جانثار بالکل ہم میرے ظہور کے لیے تیار ہیں، میری حکومت اور میرے جانشین اور میرے سپاہیوں اور میری فوج میں شامل ہونے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور وہ پردہ غیبت سے باہر آئیں، جس چیز کے لیے ہم اتنی صدیوں سے ہم ان کے ظہور کے لیے اور ان کی زیارت کے لیے منتظر ہیں۔ اور اس طرح تیار ہونا چاہیے کہ مولا خود اپنی خود تشریف پردہ غیبت سے لے آئیں، نہ کہ ہمیں مولا کے ظہور کے لیے دعا، بلکہ مولا خود کو ہمیں ایسے ثابت کرنا چاہیے، ایسا بنانا چاہیے کہ مولا خود تشریف لے آئیں اور عدل و انصاف قائم کریں اور ظلم و ستم اور بربریت کا ناانصافی کو خاتمہ۔ ختم کریں اور انصاف برپا کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل بہت بہترین طریقے سے آپ نے بتایا کہ انتظار ظہور امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور اللہم عجل ولی الفرج کا جو دعا ہے وہ کرتے رہیں، لیکن اپنے کردار سے اپنے عمل سے کوئی یہ ثابت نہ کریں کہ ہم واقعاً ہی منتظر امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف ہیں۔ تو ہمارا یہ فقط زبان سے اقرار کر لینا کہ ہم مولا کے انتظار میں ہیں، مولا کا ظہور کیجئے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ ہمیں اپنے کردار سے، ہمیں اپنے گفتار سے، ہمیں اپنے اخلاق سے، ہمیں اپنے احساس سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم صحیح معنوں میں منتظر امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف ہیں۔ جب ہم دنیا کی رونقوں میں کھو جاتے ہیں، جب ہم دنیا کی جہالت میں، تاریخیوں میں کھو جاتے ہیں، تو ہم اس مقصد سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن یہ اربعین امام حسین علیہ السلام کی ایک جھلک ہمیں پھر متوجہ کرتی ہے کہ نہیں، دنیا میں نہیں کھونا، یہاں ذرا اس رستے پہ تو دیکھو، یہ جو نجف سے کربلا کا رستہ ہے، یہ جو کربلا کا رستہ ہے، یہ تمہیں بتائے گا کہ دنیا کی تاریخیوں کو چھوڑ کے عشق حسین ابن علی میں اکٹھے ہو جاؤ۔ یہاں پہ دیکھو کہ جو دنیا تم سے حق تمہارا چھینے، ظلم کرے، تو تمہیں دینے کو کچھ تیار نہیں، یہاں پر ایک رستہ، کربلا کا رستہ موجود ہے، جہاں پہ ہم دیکھتے کیا ہیں کہ لوگ اپنا مال دوسروں پر نچھاور کرتے ہیں، جہاں پہ لوگ، یہاں ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہمسایوں کو کوئی اپنی چیز دے کے راضی نہیں ہے، یہاں لوگ نئی چیزیں خرید کے رکھ لیتے ہیں کہ اربعین کا انتظار کرتے ہیں کہ نہیں، پہلے زائرین ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ان کو استعمال کریں گے، اس کے بعد ہم استعمال کریں گے تاکہ ہمارے گھر میں برکت ہو، ہمارے مال میں برکت ہو۔ یہاں پہ ہمیں یہ جو ہے نظر آتے ہیں مناظر کہ کس طرح
زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت کر کے لوگ اپنے امام حسین علیہ السلام سے اور اپنے آقا و مولا سے اپنی والہانہ محبت کا جو ہے وہ ثبوت دیتے ہیں، اپنے گھروں کو خالی کر دیتے ہیں اور سارا سال محنت کرتے ہیں تاکہ اس میں سے وہ ایک حصہ زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی جو ہے وہ خدمت میں بھی لگا سکیں۔ ماشاءاللہ سید بے حد ہی خوبصورت اور بہترین طریقے سے آپ نے ہمیں بتایا کس طرح اربعین کے ذریعے ہم اپنے مولا و آقا کے قریب سے قریب تر ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم اربعین کو ذریعہ بنا سکتے ہیں اپنے مولا و آقا کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کا۔ میں ایک دفعہ پھر سے سید علی حیدر نقوی صاحب آپ کا مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں جو ہے تشریف لے آئے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ خدا سید آپ کو سلامت رکھے اور مولا و آقا کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے نائب زیارت بھی ہیں، دعا گوہ بھی ہیں۔ خداوند عالم انشاءاللہ اگلے اربعین آپ کو یہ زیارت اربعین مولا و آقا کی بارگاہ میں جو ہے کرنے کے نصیب فرمائے، اور باقی بھی جو ابا مومنین جو دل میں حسرت زیارت ابا عبداللہ الحسین رکھتے ہیں، مولا انہیں جلد سے جلد اس بارگاہ اقدس کی جو ہے زیارت نصیب فرمائے۔ برادر سید علی حیدر نقوی صاحب، دل تو چاہتا تھا کہ جس قدر اس گفتگو کو طول دیا جائے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے یہیں اس گفتگو کا جو ہے اختتام کریں گے اور آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ برادر، ہمارے لیے اور ہمارے اہل و عیال کی طرف سے ہمارے برادر اور ہمارے کزن جو اس ٹائم میں ہمارے پروگرام میں جنہوں نے ہیلپ کیا ہے، سید علی حسن شاہ اور برادر سید نقاش حیدر نقوی کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں سلام ضرور پیش کیجیے گا کہ مولا اگلے سال ہمیں انشاءاللہ ہمارے سارے خاندان، اہل و عیال، ہمارے کزن، ہمارے برادر کو ہمارے مولا اپنی بارگاہ میں ضرور بلائے۔ آمین الہی آمین۔ جتنے بھی زائرین اباب، جتنے بھی مومنین دل میں حسرت زیارت رکھتے ہیں، بالخصوص آپ کے جو ہے اہل و عیال، دوست احباب اور باقی بھی سارے مومنین، خداوند عالم اگلے زیارت اربعین کے ان کا نام بھی جو ہے فہرست زائر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں لکھ دے۔ ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے دوست برادر سید علی حیدر نقوی صاحب کہ جو انتہائی مدلل اور خوبصورت انداز میں جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح اہمیت ہے زیارت اربعین کی اور کس طرح ہم امام زمانہ علیہ السلام سے منسلک ہو سکتے ہیں زیارت اربعین کے ذریعے سے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہیں گے، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو کل پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں بندہ ناچیز کو جو ہے وہ یاد رکھیے گا۔ خداوند عالم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔
لبيك داعي الله. 27 محرم اليوم الثاني لتغطية زيارة الأربعين. المسيرة مستمرة على الرغم من عهد ابونا شجعوا يلا نقول حسين حسين. ها شباب هاي المجالس هاي المجالس لا تزعل. حسين حسين هي المجالس مدرسة وبالمدرسة انجمعنا. بالمدرسة هي المجالس مدرسة وبالمدرسة انجمعنا. احنا معلمنا القمر ما ننكسر طبعنا. رايتنا هاي بمجلسك من رايتها العظيمة. سوان ابو فاضل زلم شفنا علم نرفعه. مدرسة راعي العلم العزاء اصلا خيم. شكرا باسم الخدم شكرا اخو الحسين. يا قمر يضوي الزمن رتبتك حامي الضعن. نادتك ام الحسن شكرا اخو شكرا. يا سيد على السادة يا حسين يا سيد على حتى ابو فاضل بالشدد نادى اشكال. ويا ابو فاضل كلنا رددنا ومن نسأل ما عدنا عمي قول حسين.